بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالمہ آن لائن ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ شب برات کی رات فیصلے کی رات ہے۔ اس رات جو شخص اپنا دامن پھیلا کر رب تعالیٰ کی ذات سے جو مانگتا ہے اسے محروم نہیں رکھا جاتا، اس کی مراد پوری کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اسے ایک کی رات ملتا ہے۔ ایک شخص ظہر سے عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اسے بھی ایک کی رات ملتا ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اسے 2 کی رات ملتے ہیں، جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ اسے تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہود اور نصارہ نے اس پر برا منایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اجر میں تو کمی نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر دینا اس کی کرم نوازی ہے۔ اس لیے یہ مختصر وقت کی عبادت، مخصوص اوقات کی عبادات ایک گناہ گار کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، ساتھ ہی درجات کو بھی بلند کرتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال تک ہم زندوں میں شمار ہوں گے یا مردوں میں۔ ہم اپنے دنیاوی امور میں اس قدر مگن رہتے ہیں کہ موت کو بھی بھول بیٹھے ہیں۔ آخرت کی کوئی تیاری نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان امور کی لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ یہ مبارک رات کتنی برکتوں والی اور عظمتوں والی ہے کہ ہم جو چاہیں اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں۔ کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی ممانعت نہیں کہ یہ مانگو وہ نہ مانگو، بلکہ جس کسی کو جو ضرورت پریشان کر رہی ہے، جس کا سوال وہ دنیا میں کسی کے سامنے نہیں کر سکتا، وہ بلا جھجک رب تعالیٰ سے مانگ لے، جو کہ اس کا رازدار بھی ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ دنیا میں کسی سے مانگا جائے تو اس کا منہ بن جاتا ہے، جبکہ رب سے مانگنے پر رب راضی ہوتا ہے اور خوشی خوشی عطا کرتا ہے۔ یہ رحمتیں رب تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اس رحمت کو طلب کرو تاکہ وہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑ رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں درہ رکھتے تھے۔ جیسے ہی اس شرابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، اے اللہ، آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے شراب کی بوتل کو بغل میں دبا لیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور گرج کر کہا، یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ وہ شخص ڈر گیا اور کہنے لگا، حضرت یہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نکال۔ جب اس نے نکالا تو وہ واقعی میں سرکہ بن چکا تھا۔ یعنی اللہ کے حضور سچی توبہ کا فوری اجر ملتا ہے اور اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یہ رات گناہ گاروں کے لیے رحمت، بخشش اور مغفرت کی رات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں، ان کی معافی مانگیں اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ وہ شخص نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا۔ نامہ اعمال میں چھوٹے گناہ بھی ہوں گے اور بڑے گناہ بھی ہوں گے۔ وہ اللہ سے شرم کرتے ہوئے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔ جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا،
تو نے یہ جتنے بھی گناہ پڑے ہیں میں نے ان سب کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ شخص کہے گا اے اللہ، ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ یہ بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فہرست ماہ شعبان میں ملک الموت کو دے دی جاتی ہے، اس لیے مجھے یہ پسند ہے کہ میرا نام اس فہرست میں لکھا جائے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ وہ دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے نیچے رک گیا اور اپنے اونٹ کو درخت کے ساتھ باندھ دیا اور خود لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ ساز و سامان سمیت غائب ہے۔ اس نے دائیں بائیں بھاگ کر دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے، لیکن کوئی نشان نہ ملا۔ وہ تھک ہار کر دوبارہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ درخت سے ٹیک لگا کر لیٹا اور موت کا انتظار کر صحابہ نے عرض کیا کہ حضور، اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح اس سے ایک گما ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اسی طرح جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آخر میں آپ کو شعبان المعظم کا ایک خاص وظیفہ جو آپ نے اس دن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں۔ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد ایک ہی مجلس میں ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، اس کے بعد اپنی طلب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنے نام کے ساتھ کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نام لے کر آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، اور ساتھ ہی کچھ درود شریف پڑھ کر بھی کمنٹ کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔